طاہرہ بیگم باورچی خانے سے نکل کر سیدھی اس کے کمرے میں آئیں تو حسب معمول سر پیٹ لیا۔ وہ دن کے 11 بجے بھی موبائل فون پر باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ کہکا لگاتے ہوئے ان پر نظر پڑی تو ہونٹ بانپ لیے، فون جلدی سے آف کر دیا۔ رحمین، کیا کروں، کیسے تربیت کروں تمہاری؟ وہ اچھل کر ان کے گلے کا ہار بن گئے۔ امی، وہ ضریاب کا فون تھا، میں فون کی بات نہیں کر رہی۔ دن کے 11 بج رہے ہیں، کمرے کا حال دیکھو، یہ چائے کا بڑا کپ، یہ گلاس میں بچا دودھ اور یہ جوس کا خالی گلاس کمرے میں ہے۔ انہوں نے ایک کڑی تنقیدی نگاہ سے کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، تو ڈانٹے نا اس کمزور نجمہ کو۔ کیوں؟ اس غریب کو اپنی مرضی کے خلاف کمرے میں گھسنے نہیں دیتی؟ کتنی بار جھاڑو ڈسٹر لے کر وہ کمرے میں آتی ہے اور پھر ڈانٹ کھا کر چلی جاتی ہے۔ وقت پر صفائی کیا کرے۔ رحمین، مجھے تو فکر ہے کہ تمہارا کیا ہوگا۔ ارے بس، کل سے ماہ رمضان شروع اور عید کے بعد شادی، اب تمہارا بالی پن ختم نہیں ہو رہا۔ شادی کا کیا مطلب ہے؟ اس نے سوال داغا۔ گرداری تو مجھے نہیں کرنی شادی، کہہ دیں آپ پھپھو جانی کو۔ وہ بڑی بے پرواہی سے کہہ کر مسکرانے لگی۔ رحمین، یہ کام تو تمہارے پاپا اور دادی کریں گے، انہوں نے ہی سر چڑھا رکھا ہے تمہیں۔ طاہرہ بڑے اطمینان سے کہہ کر باہر جانے لگی تو وہ بولی، میں ضریاب سے بھی بات کر لیتی۔ وہ پلٹی اور گور کر رہ گئی، اور پھر اس نے ان کے جاتے ہی ضریاب کا نمبر ملایا۔ ہائے جان، ضریاب کی شوخ آواز آئی تو وہ بیزاری سے بولی، ضریاب، میں تم سے شادی نہیں کر رہی، بتا دو پھپھو جانی کو۔ وٹ؟ کیا کہہ رہی ہو؟ وہ زور سے چلایا۔ مجھے تم سے شادی نہیں کرنی، کسی گھر سنبھالنے والی سے کر لو۔ رحمین، یہ کیا احمقانہ بات کر رہی ہو؟ میں میٹنگ میں ہوں، پھر بات کرتے ہیں۔ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوئے بولا، بس میں نے بتا دیا، بائے۔ اس نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا اور پرسکون ہو کر آنکھیں بند کر لیں۔ اکلوتی اولاد ہونے کا ٹھیک ٹھاک فائدہ اٹھایا اس نے۔ وہ طیب اشرف صاحب کی آنکھوں کی روشنی تھی اور دادی کے دل کا قرار۔ طاہرہ کا بھی چین و قرار وہی تھی، لیکن ماں ہونے کے ناطے وہ اس کی اچھی تربیت بھی کرنا چاہتی تھی، زندگی بسر کرنے کے طور اتوار بھی سمجھانا چاہتی تھی، مگر ان کی ہلکی سی نصیحت بھی طیب صاحب اور دادی کو بہت بری لگتی تھی۔ طاہرہ، رحمین بچی ہے، اس کو یوں ڈانٹنے کی ضرورت نہیں، بھئی ہمارے سامنے ہماری بچی کو کچھ نہ کہا کرو، ابھی اس کے کھیلنے کودنے کے دن ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ اور اس طرح کے جملے انہیں سننے پڑتے تو وہ چپ ہو جاتی۔ اب جبکہ اس کی شادی ہونے والی تھی تو اب بھی انہیں سنجیدگی سے کوئی سمجھانے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ ماہ رمضان میں استعمال ہونے والے سامان کی فہرست بنا کر باہر آئیں تو اماں رحمین کے کمرے سے آ رہی تھی۔ ان کے بولنے سے پہلے ہی بولی، طاہرہ، بچی چند روز کی مہمان ہے، صبح صبح اسے ڈانٹ کر آئی ہو۔ اماں، صبح صبح؟ دن چڑھ چکا ہے، اور چند روز کی مہمان کے ساتھ نغمہ آپا کیا کریں گی یہ معلوم ہے آپ کو؟ ہے؟ کیوں بھئی، نغمہ کی کیا مجال؟ وہ چلائیں، نغمہ آپا کی بڑی بہو ہی نا، دیکھا ہے کتنی سلیقہ اشار ہے، اور نغمہ آپا کو رحمین کے طور اتوار پر دبی دبی شکایت بھی ہے۔ وہ تو ضریاب کی ضد پر انہوں نے ہاں کی ہے، تو کون منت کر رہا ہے نغمہ کی؟ انکار کر دے، میری رحمین کے لیے رشتوں کی کمی ہے کیا؟ وہ بولی۔ مجبوراً طاہرہ ہی چپ ہو گئیں۔ رات کھانے پر رحمین نے اٹھلاتے ہوئے باپ کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے کہا، پاپا، مجھے ضریاب سے شادی نہیں کرنی۔ طاہرہ بیگم کے ہاتھ کا نوالا ہاتھ میں ہی رہ گیا۔ کیا مطلب؟ اشرف صاحب نے بہت حیرت سے پوچھا تو طاہرہ بیگم نے خاصی سختی سے کہا، آج چاند رات ہے، منہ سے اچھی باتیں نکالو، منہ پھٹ اور بدلحاظی کی انتہا کر دی ہے تم نے۔ او طاہرہ، بچی کی بات تو پوری سننے دو، دادی نے انہیں خاموش کرا دیا۔ ہاں بولو بیٹا، اشرف صاحب نے بڑے اطمینان سے سلاد اپنی پلیٹ میں ڈالتے ہوئے پوچھا۔ تو وہ بولی، پاپا، شادی کا مطلب گرداری ہے، تو مجھے شادی نہیں کرنی۔ شادی نہیں کرنی یا ضریاب سے نہیں کرنی؟ اشرف صاحب نے کھانا ختم کرنے کے بعد پانی گلاس میں ڈالتے ہوئے کہا۔ تو طاہرہ بیگم سے ضبط نہ ہو سکا، وہ اٹھ کر چلی گئیں، اور پھر عشاء کی نماز پڑھ کر انہوں نے رحمین کی ہدایت کے لیے، خوشی کے لیے رو رو کر دعائیں مانگی۔ ضریاب نے آسمان پر مسکراتے چاند کو دیکھا اور اس کا فون نمبر ملا دیا۔ اس کے اٹینڈ کرتے ہی وہ شوق ہو گیا، میرے چاند کو چاند مبارک ہو۔ ضریاب، اپنا چاند بدل لو، وہ کڑے تیور کے ساتھ بولی۔ کیا مطلب؟ وہ کچھ نہ سمجھ سکا۔ میں نے پاپا کو کہہ دیا ہے۔ کیا؟ میں تم سے شادی نہیں کر رہی، بڑے اسپاٹ لہجے میں وہ بولی تو وہ حیران ہو گیا۔ رحمین، تم ہوش میں تو ہو؟ کیا بک رہی ہو؟ میں نے فیصلہ سنایا ہے، آگے جو مرضی تمہاری۔ رحمین، خدا کے واسطے بےہودہ مذاق مت کرو۔ ضریاب، میں مذاق نہیں کر رہی، مجھے تمہاری ذہنی حالت پر شک ہو رہا ہے۔
मुझे फूफो की बुरी बहू नहीं बनना। ये कैसी बातें सोचने लगी हो? मैं हैरान हूँ। मेरी मोहब्बत को किस नजर से देख रही हो? तुम किसी और से मोहब्बत कर लो, मैं अपना फैसला बदलने वाली नहीं। जस्ट शट अप। वो कस्में वादे सब क्या थे? वो चिल्लाया। मंगनी के बाद किए थे, अब मंगनी खत्म तो बको मत। अच्छा प्लीज मेरा दिमाग न चाटो, पापा से बात कर लेना। इसने फोन बंद कर दिया। ज़रियाब का चेहरा तमतमा उठा। इसे इस गैर मुतवक्का सूरत हाल का कतई अंदाजा नहीं था। सुबह तो वो मजाक समझकर टाल गया, लेकिन अब इतनी सर्द महरी का मुजाहरा करने पर वो सख्त परेशान था। उलझन में टहलने लगा। समझ में नहीं आ रहा था कि किससे बात करे। फिर जैसे बिजली की मानिंद हिना भाभी का ख्याल आया तो वो सीधा किचन में आ गया। हिना किचन में सहरी के लिए सालन बना रही थी। इसने सब काम छुड़वा के इसे साथ लिया और अपने कमरे में आ गया। बात क्या है ज़रियाब? इसने रहमीन की बातें बताई। हिना को यकीन नहीं आया। ये कैसी बातें हैं? रहमीन ऐसा कैसे कह सकती है, वो भी शादी से 1 माह पहले? मैं जानता हूँ वो जिद्दी, खुदसर और अहमक लड़की है, मगर अब करना क्या है? वो झंझला कर बोला। ये बात पहले ताहिरा मामी से कर ली जाए। हिना ने ख्याल जाहिर किया। तो करें, ये ले फोन। इसने जल्दी से अपनी जेब से मोबाइल फोन निकाल कर दिया। इस वक्त मुनासिब नहीं, सुबह कर लूंगी। आप वजह मालूम कीजिए। रहमीन मेरे जज्बात खानदान की आबरू कैसे हाथ में मिला सकती है? वो हासा डिप्रेस था। फिक्र ना करो, सहरी के बाद मौका देकर बात कर लूंगी। हैरत की बात है, अम्मा ने तो कल ही रूसी ड्रेस टेलर को दिया है। हिना भी मतफक्कर सी होकर बोली। मेरी समझ में तो खुद कुछ नहीं आ रहा। क्या पता रहमीन मजाक में ये बात कह रही हो। हिना ने तिनके का सहारा लिया। वो बहुत सीरियस थी। चलो छोड़ो, सुबह देखेंगे, मुझे किचन में काम निपटाने हैं। तुम परेशान ना हो। हिना इसे तसल्ली देकर चली गई। मुलाजिम माँ ने गरम पराठा तवे से उतारा तो ताहिरा ने गरम दूध का जग और आमलेट भी ट्रे में रख के डाइनिंग टेबल पर रखने को कहा। खुद भी फ्रिज से जाम और दही निकाल कर डाइनिंग रूम में पहुंची तो अशरफ साहब अम्मा ही मौजूद थे। रहमीन नहीं थी। वो बिना कुछ कहे रहमीन के कमरे में गई। रहमीन उठो, सहरी का वक्त होने वाला है। अम्मी तो मैं क्या करूं? वो बड़बड़ाई। इस बार रोजे रखने हैं। मुझे नहीं रखने, सोने दें। रहमीन रोजे फर्ज हैं, इनकी माफी नहीं। इन्होंने कुछ प्यार और नरमी से समझाया। अम्मी प्लीज मैं नहीं रख सकती। ऐसे नहीं कहते, उठो शाबाश। ओहो मुझे नहीं रखने। वो ये कहकर करवट बदलकर सो गई। तब वो नाकाम वापस आ गई, मगर इस एहसास नदामत से अशरफ साहब या अम्मा को कोई मतलब नहीं था। वो बुझी बुझी सी खुद ही बोली, रोजे ना रखना कितना बड़ा गुनाह है। अपनी लाडली को आप खुद ही बता दें। अरे रहमीन की बात कर रही हो? अम्मा ने चाय की चुस्की लेते हुए पूछा। जी अम्मा। ताहिरा ने आधा पराठा तोड़कर अपनी प्लेट में रखते हुए कहा। कमाल कर रही हो, दान पान सी बच्ची है, कैसे रोजे रख सकती है? अम्मा ने हासे अंदाज में कहा। अम्मा रोजे फर्ज हैं, जवान बच्ची है, कुछ नहीं होता। चलो ये इसकी मर्जी है, खुद ही रख लेगी। अशरफ साहब बोले, ये फर्ज हैं, मर्जी कहाँ से आ गई? कैसा दीन है आपका? ताहिरा बेगम को गुस्सा आ गया। कुछ भी है, बच्ची को मजबूर तो नहीं कर सकते, मैं खुद समझाऊंगी, अम्मा ने उठते हुए कहा। अशरफ साहब भी उठ गए। ताहिरा बेगम तन्हा कुर्ती रह गई। वो क्या करती? कोई इनका रहमीन की तरबियत के लिए मददगार ही नहीं था। इस वक्त तो वो दिल थाम के रह गई। जब हिना ने फोन पर रहमीन के इरादे बताए, हिना को फिलहाल इन्होंने खामोशी इख्तियार करने को कहा और खुद ऑफिस के लिए तैयार होते अशरफ साहब को घेर लिया। या खुदा, रहमीन की हमाकतों को कैसे कंट्रोल किया जाए? अब क्या कर दिया रहमीन ने? वो ब्रीफ केस में फाइलें रखते हुए बोले, क्या नहीं किया? ज़रियाब को फोन पर शादी ना करने का फैसला सुनाया है। हिना बहुत परेशान थी। ज़रियाब अपसेट है। हिना क्यों परेशान है और ज़रियाब क्यों अपसेट है? इन्होंने हाथ से तहम्मुल से पूछा। शादी के घर में कैसी परेशानी होनी चाहिए? अशरफ साहब, रहमीन के इनकार की भी कोई वजह तो होगी। आपके लाड प्यार ने बिगाड़ दिया है। जरा सा भी एहसास जिम्मेदारी नहीं है इसमें। सिर्फ गरदारी सीखने की बात को जवाब बना लिया इसने। वो बोली, तो तुम भी बिला वजह इसे ऐसी बातों से डराती हो? अशरफ साहब, ये हकीकतें आपको पसंद क्यों नहीं आती? ताहिरा, जिस बात से वो चिढ़ती है, इसको करना जरूरी है क्या? कब तक चिढ़ती रहेगी? वो छोटी बच्ची नहीं है। शादी के बाद जिंदगी और होती है। माँ हूँ, दुश्मन नहीं हूँ इसकी। वो भी गुस्से में आ गई। गर्दारी के लिए नौकर चाकर मिल जाते हैं। नगमा आपा जानती हैं, रहमीन मेरी नाज़ों से पली बेटी है। आप इसे समझाएं कि जुबान बंद रखे, फजूल बातें ना करे। अगर रहमीन ने फिलहाल शादी ना करने का फैसला किया है तो चुप हो जाएं प्लीज। कैसे बाप हैं आप जिसकी बेटी की शादी की तारीख तय हो चुकी हो और वो ये कहे, अच्छा फिलहाल मैं लेट हो रहा हूँ, शाम अफ्तार के बाद तसल्ली से रहमीन को समझाऊंगा।
اشرف صاحب یہ کہہ کر چلے گئے۔ شام افطار کے بعد جو ہی اشرف صاحب مغرب کی نماز پڑھ کر آئے، طاہرہ نے چائے تیار کر کے ان کو بھجوائی تو عین اسی وقت نغمہ آپا کا فون آ گیا۔ طاہرہ نے فون فوراً اشرف صاحب کو جا کر تھما دیا۔ جی نغمہ آپا، میں چاہ رہی تھی کہ رحمین کو 1-2 روز کے لیے لاہور بھیج دو، زیورات اور جوتوں کی خریداری کروا دوں۔ نغمہ آپا نے بنا کوئی سنے ہی ایسی بات کہہ دی کہ اشرف صاحب گڑبڑا گئے۔ وہ دراصل میں ڈرائیور کو بھیج دیتی ہوں، نغمہ آپا نے ٹوکا۔ مجھے رحمین سے تو بات کر لینے دیں۔ کیسی بات؟ رحمین چاہتی کیا ہے؟ چلو ٹھیک ہے، اگر لاہور سے نہیں کرنی تو میں رقم آن لائن کرا دیتی ہوں، نغمہ آپا نے کہا۔ تو اشرف صاحب کی کچھ بھی کہنے کی ہمت نہ ہوئی۔ میں بتا دوں گا۔ ٹھیک ہے، طاہرہ سے میری بات کرواؤ، انہوں نے کہا تو اشرف صاحب نے جلدی سے فون طاہرہ کو تھما دیا۔ جی آپا، طاہرہ مہندی کا انتظام میری طرف سے کرنا۔ جی آپ کی طرف سے، طاہرہ نے کچھ حیرت سے پوچھا۔ بھئی میری بھتیجی ہے، مہندی پھپھو کی طرف سے ہوگی۔ او اچھا ٹھیک ہے، طاہرہ بجھی بجھی سی بولی۔ فون بند کرنے کے بعد چند لمحے وہ سکتے کی اسی کیفیت میں کھڑی رہیں۔ اشرف صاحب نے پکارا، ایسا کیا کہہ دیا آپا نے جو آپ سننا نہیں چاہتے تھے؟ وہ ان کے پاس بیٹھ گئیں۔ میں نے سن لی ہے ان کی بات، مگر میرے لیے میری بیٹی اہم ہے۔ اشرف آپ غلط کر رہے ہیں، یہ معمولی بات نہیں، آپ کی بہن کے گھر کی بدنامی ہوگی۔ بیٹی کی کھلونا خریدنے کی فرمائش نہیں ہے، 2 گرم کی آبرو کی بات ہے۔ رحمین نہ سمجھ ہے، طاہرہ بولتی چلی گئیں۔ تو پھر کیا کروں؟ بیٹی کو ناراض کر دوں؟ اس میں ناراضگی کی بات نہیں ہے، نہ سمجھی کی بات ہے، آپ بھول رہے ہیں۔ رحمین نے زریاب کو پسند کیا ہے، غیر ضروری بات پر اڑی ہے نا؟ طاہرہ، اشرف صاحب نے کچھ کہنا چاہا۔ اشرف فی الحال آرام سے رحمین کی بات ٹالیں مگر شادی کی تیاری کریں، طاہرہ نے اتنے تحمل سے کہا کہ پہلی مرتبہ اشرف صاحب نے توجہ سے ان کی بات سنی۔ جو ہی زریاب اور اس کا بڑا بھائی تراویح پڑھ کر آئے، نغمہ بیگم نے زریاب کو گاڑی نکالنے کو کہا۔